جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے کوئی آئین و قانون نہیں ہے بلکہ جنگل کا قانون ہے. مارشاء اللہ لگا ہوا ہے. مارشاء اللہ میں بھی میں دیکھتا تھا کچھ نہ کچھ عدالتیں کام کر رہی ہوتی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ عدالتوں کے آرڈرز کے باوجود، جیل مینولز کے رولز کے باوجود آج عمران خان صاحب کی بہنیں ان کو نہیں مل سکتی. ان کے جو سیاسی رفقا ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی، خان صاحب کی بہنیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا. ان کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ 10-10 گھنٹے کبھی دھوپ میں بیٹھی ہیں، کبھی زمین پہ بیٹھی ہیں، اور جو ان کے ورکرز ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کون سا فرق بھائی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ فرض کرے، میں کہتا ہوں جہاں پہ بہت زیادہ آمریت بھی ہو، جہاں بہت زیادہ بادشاہت بھی ہو. ایسا نظام بطور پولیٹیکل ورکر میں نے کم از کم نہ مشرف کے دور میں دیکھا، نہ ضیاء کے دور میں دیکھا، بلکہ اگر میں کتابوں میں پڑھا ہے تو ایسا تو یزیدیت میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، نہ فرعون کے دور میں ہوا ہوگا. اب نہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے. مجھے بتائیں نا کہ یہی میاں نواز شریف آپ کے کلیگز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 80 لوگ ان کو جا کے جیل میں ملتے تھے، جیل کا ہال کھلتا تھا، وہاں پر انٹرویوز ہوتے تھے، اے سی ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے تھے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آج 600 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خان صاحب جیل میں پڑے، اور اس کا میں آئی وٹنس ہوں. کل میں موقع پہ موجود تھا. فرق بھائی ایسے تھا، کرفیو کا سما تھا. پہلے وہاں پر 5-6 گھنٹے ان کو خراب کیا گیا، پولیس ہی پولیس تھی. پھر ہوا یہ کہ ان کو گاڑیوں میں ڈال دیا گیا. میں بھی اور طیبہ راجہ اور کچھ ہمارے دوست اور تھے، کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ تنہا بیابان جنگل میں بارش دیری ہو رہی تھی، ان کو چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے ان کی گاڑیوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. یہ پہلے تو ان کو لے گئے وہاں پر چکری انٹرچینج کے پاس ایک ٹاؤن ہے، میرے نام سے نکل رہا ہے چونکہ ہم فالو کر رہے تھے. پھر لوگوں نے اینڈ یہ کیا کہ رات 7-8 بجے کے قریب شنواری لاریب ہوٹل ہے چکری انٹرچینج سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے قریب، وہاں پر ان کو کمرے کے وہاں پر ہوا یہ کہ علیمہ آپا کا بی پی ڈاؤن ہو گیا، جس وجہ سے فوری طور پر انہوں نے ہوٹل کے اندر شفٹ کیا. ساری پولیس اندر چلی گئی. اچھا اب کرتے کیا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوٹا موٹا کھانا کھایا جو بھی تھوڑا بہت، اس کی فوری فوٹیج ریلیز کر دی. اس کے بعد ہمیں یہ ہماری جو گاڑیاں تھیں لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا کہ بھاگ جائیں، لیکن ہم لوگوں نے گاڑیاں اپنی فاصلے پر رکھی. میں اس کی میرے پاس ایک فوٹیج موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے کراس کیا چکری انٹرچینج ٹورڈز لاہور، اور 2 کلومیٹر بعد جا کے گاڑیاں روک دی. گاڑیاں روکنے کے بعد اس میں علیمہ آپا، ان کی بہنیں، عمر ایوب صاحب، حامد رضا صاحب، ملک احمد بچر صاحب، ان کو اتار دیا. نے کہا جائیں. ہم کیونکہ گاڑیاں فالو کر رہے تھے، وہاں پر جو کوئی 10 سے 15 کے قریب کارکنان پہنچے. وہاں پر ہم لوگوں نے انہوں نے بات کی جو ریکارڈ کی سوشل میڈیا پر، پھر وہ وائرل ہوئی، آپ نے سن لیا. اور وہاں کہنا صرف یہ تھا کہ بھئی یہ بند کر دیں عدالتیں، ان کو تالے لگا دیں. جب ان عدالتوں کے آرڈر پر عمل نہیں ہونا، بلکہ ملک میں اس وقت نظام یہ ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں رہا. تو یعنی عدالتی احکامات کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور پھر ان کو حراست میں لیا گیا اور پھر آگے جا کے چھوڑ دیا گیا. فرق بھائی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لیں 3 سے 4 بار لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوتا ہے آپ کا انویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. کانسٹیبل ان کو مین ہینڈل کرتے ہیں. خواتین کو، علیمہ آپا کو، ان کی بہنوں کو زبردستی پریزن وینوں میں ڈالا جاتا ہے. مجھے بتائیں یار کہ پاکستان میں ہمیں بتایا جاتا تھا مائیں بہنیں بیٹیاں کی عزتیں بڑی محفوظ ہیں، ہمیں یہ لیکچر بھی بڑے دیے جاتے ہیں. لیکن کیا صرف مریم صفدر پاکستان میں خاتون رہ گئی ہے اور کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ ہماری ماں بہن بیٹی کو جیلوں میں ڈال دو،
ان کو گھروں سے اٹھا لو, ان کو اغوا کر لو, بس کر دیں یار. ٹھیک ہے بسا صاحب, آج 3 سال ہو گئے ہیں. میں ارشاد عارف صاحب کی طرف جانا ہے. ارشاد صاحب, یہ کیا ملکی تاریخ کے تو آپ عینی شاہد ہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے؟ عمران خان ہیں, پاکستان کی ایک پارٹی, سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی بہنیں ہیں, کسی کی بھی بہن ماں ہو وہ ہمارے لیے اتنی ہی عزیز ہے, قابل احترام ہے. تو یہ مناظر پہلے بھی دیکھنے میں آئے, پہلے بھی ہوئے, کیا یہ نئے مناظر ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ ہوتا ہے رہا ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب ملنا چاہتی تھیں آصف زرداری صاحب سے 2 بچوں کو ساتھ لے کر, تو نہیں ملنا دیا جاتا تھا, باہر وہ کھڑی ہوتی تھی. ایسے واقعات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا حاصل کیا ہوا. پرویز مشرف کے دور میں تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا, میں خود یہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی جاتا رہا ہوں اور اڈیالہ جیل میں بھی جاتا رہا ہوں. یوسف زئی گیلانی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب, تو اس طرح کی سختی, اس طرح کی ملاقاتوں پر بندش کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے. مشرف دور میں بھی نہیں دیکھی جو ہوتا تھا. جی, مشرف دور میں بھی نہیں دیکھی ہے سختی اور یہ پابندی, یعنی ملاقاتوں پر پابندی کا مجھے یاد نہیں ہے. صرف میاں نواز شریف صاحب کو جب 12 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا تو پہلے 60 دن ان پر پابندی رہی تھی. اس کے بعد جب وہ ان کو باقاعدہ عدالتوں میں پیش کر دیا گیا تو پھر وہ بھی آسانی ہو گئی تھی. وکلاء بھی ملتے تھے, رشتہ دار بھی ملتے تھے, باقی لوگ بھی ملتے تھے. تو اس طرح کی صورتحال پہلی دفعہ ہو رہی ہے. لیکن میرا سوال اس سے قطع نظر اور ہے, وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو کچھ ایسا ہوا اس کا کیا فائدہ ہوا اس وقت کے حکمران کو. اگر عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے, مریم صاحبہ گرفتار ہوئیں, فریال طاہرپور کا ذکر کیا جاتا ہے گرفتار ہوئی, تو کیا عمران خان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بالآخر نقصان ہی ہوا. اور پھر جو مناظر ہم کل دیکھ رہے تھے, پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھے, اس سے تو آپ ہمدردی بڑھا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے خاندان کے ساتھ, عمران خان کے جماعت کے لوگوں کے ساتھ. مظلومیت کا تاثر جو ہے ابھر رہا ہے, تو اس سے تو سیاسی نقصان آپ اٹھا رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ خود وکٹم رہ چکے ہیں. عمران خان کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ جیل بھی جا چکے ہیں, وہ سختیاں بھی برداشت کر چکے ہیں, اور سارے معاملات کے وہ عینی شاہد ہیں. آصف زرداری صاحب بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں پاکستان کا. تو اگر ان پر سختیاں ہوئیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے یا اس کا جو ہے اس کو دہرانا چاہیے. مولانا مودودی نے ایوب خان کے دور میں کہا تھا کہ ہمارے حکمران جو ہیں عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ یہ غلطیوں سے کچھ سیکھنے کی بجائے وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. یہ بیچارے نئی غلطی بھی نہیں کر پاتے. اور ہم بھی اب یہی دیکھ رہے ہیں, مسلسل دیکھتے چل رہے آ رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں اور ان کا نقصان بھی اس وقت حکمران اٹھا چکے ہیں, انہی غلطیوں کو دہرایا جا رہا ہے. اور یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ اگر چلو غلطی ہی کرنی ہے, کوئی جدت اس میں لائیں, کوئی اختراع لائیں, کوئی نئی غلطی کریں.